تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو غالب، علم والا، پاک اور بادشاہ ہے، جس نے اسلام کو 5 چیزوں پر قائم فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ان پر بے حد درود و سلام ہو۔ تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے، اور تقوی ہی دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ایک بہترین انعام کا وعدہ فرمایا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی شریعت کو تھامے اور عمل کرے، اس دین کو تھامے جسے آج کے جیسے دن میں اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا تھا۔ دین اسلام کے 3 درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا ہے، اور احسان کی تشریح اللہ کے نبی نے ایسے فرمائی کہ احسان تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، جس کا سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے نچلا درجہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ ایمان کی مزید شاخیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، عہد و پیمان کو پورا کرنا اور حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ اچھی بات کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو، بہت اچھی بات کہو، کیونکہ شیطان زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور وہ بے شک انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مشکل کے وقت صبر کیا کرو، صبر ایک ایسی چیز ہے جسے بڑے نصیب والے کے علاوہ کوئی نہیں پا سکتا۔ مشکل کے وقت صبر کرو اور نعمت کے وقت شکر ادا کرو۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان ہی کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نجات ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں، مومن عورتوں سے بھلائی اور اچھے ٹھکانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ان لوگوں کی ضرور مدد کریں گے جو ایمان لائے، اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ گر ہوا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، اور اس نے سورج، چاند، ستارے پیدا کیے جو اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اور سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے سے پکارو۔ تم خوف اور یقین کے ساتھ اسی کو پکارو، بے شک اللہ کی رحمت مومنین کے قریب ہے۔ ہم قرآن پاک اور پچھلی تمام کتابوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں بھیجا، اور اللہ نے مومنین کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اور انبیاء کا انکار کرنے والوں کو سزا دی۔ ہم آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا اور سزا اور جزا دی جائے گی۔ مومنین کو نیکیوں کے بدلے اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور سیاہکاروں کو ان کے گناہوں کے بدلے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کا حکم ہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اور بے شک اللہ اپنے حکم کو نافذ کر کے رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، چاہے کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی رسول، کوئی ولی یا کوئی نیک بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ تمام انکساری اللہ ہی کے لیے ہے، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ دن کے اوقات میں نماز قائم کرو اور رات کی گھڑیوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے، اور میں اپنی رحمت ان لوگوں پر ضرور نازل کروں گا
جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اسلام کا تیسرا رکن یعنی زکوٰۃ قائم کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اسلام کا چوتھا رکن رمضان کے روزے ہیں۔ اس سے عاجزی بڑھتی ہے، غریبوں کا احساس ہوتا ہے اور جسم کی صحت بھی اسی میں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا جس میں لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ اسلام کا پانچواں رکن حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو حج کے تمام مناسک ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ حج آخرت کے احکامات کی یاد دہانی کراتا ہے۔ حج میں اجتماع کے ساتھ مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ قربانی کے ذریعے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے حاجیوں، رسول اللہ نے پہلے حج کا خطبہ دیا، پھر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی۔ اس کے بعد عرفہ میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے، وہاں 3 رکعت مغرب اور 2 رکعت عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اے اللہ، ہمارے معاملات کو بخش دے اور ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ ہمیں جنت میں داخل کر اور جہنم سے آزادی دے۔ دنیا میں تمام مسلمانوں کے معاملات کو درست فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، ان کے بھوکوں کو آسودگی دے، بے گھروں کو آسرا دے، ان خوف سے امن عطا فرما اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ، مسلمان حکمرانوں کو بھلائی کی توفیق دے، انہیں ہدایت اور تقوی کا ذریعہ بنا۔ آخر میں اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔